پڑھتے بھی تھے۔ تو کہتے میرے پاس مکہ شریف کے لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے کہا کہ اے طفیل بن عمر، ہمیں پتہ چلا کہ تم بہت بڑے شاعر ہو اور بڑے شریف انسان ہو، لیکن ہمارے مکہ شریف کے اندر ایک ایسا جادوگر معاذ اللہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ جادوگر ایسے ہے کہ ان کے کلام کے اندر ایسا جادو ہے، جو بھی ان کی بات سنتا ہے، جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ انہی کے پاس رہ جاتا ہے۔ وہ کلام کوئی اگر ان کے کانوں میں پڑ جائے، ایسا رس گھولتا ہے کلام کے اندر کہ وہ جس کے کان میں پڑتا ہے تو وہ بندہ انہی کا رہ جاتا ہے۔ ایسا شرازہ بکھارا ہوا ہے، انہوں نے بکھیرا ہوا ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو بندہ ان کے کلام کو سنتا ہے، جو بندہ ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ انہی کے پاس رہ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی ان کے پاس جا کر انہی کے کلام میں جو جادو ہے ان کے پاس آ کر کہیں تم بھی ان کے ہو کر نہ رہ جانا، اس واسطے تم ان کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت طفیل بن عمر کہنے لگے کہ میں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات سنی کہ مجھے انہوں نے منع کیوں کیا ہے، کہتے ہوا ایسے کہ میں چونکہ جانتا تھا، میں بڑے شعر پڑھتا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نے اشعار پڑھے، کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شاعر بھی ہے، جادوگر بھی ہے، طرح طرح کی باتیں مجھے انہوں نے بتائی، روکا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی بات سے روکا جائے، کسی عجیب بات سے، تو وہ انسان کے اندر مزید ایک حیرانگی یا جستجو بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا کہ مجھے روکا ہے تو کیوں روکا ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، آخر کس وجہ سے روکا، میں بھی تو ان کے کلام کو سنوں یا ان کی بات کو سنتا ہوں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پھر اپنی ماں کو نہیں دیکھتا، باپ کو نہیں، یعنی وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا، ان سے جدائی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا کہ آج تو میں اس شخص کو دیکھوں گا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں ان سے کلام بھی کروں گی، کلام سنوں گا بھی، دیکھتا ہوں وہ کیا بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت میں ان کے پاس گیا، مکہ شریف میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر طواف کر رہے تھے۔ طواف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کچھ ساتھیوں سے محو گفتگو ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ کہتے ہیں جس وقت میں پیچھے پیچھے چل دیا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو میں نے دروازے کو دستک دی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ سلام پیش کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ پر اسلام پیش کیا۔ کہتے میں نے ان سے گفتگو کرنا چاہی، گفتگو کی میں نے، لیکن وہ کہنے لگے کہ ایسی گفتگو تھی، ایسی گفتگو، اور ایسے ان کے چہرے کی نورانیت اور ایسا حسن تھا کہ جس وقت وہ بولتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گلاب کھل رہا ہوتا ہے، جیسے وہ موتی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گفتگو سنی، پھر انہوں نے مجھ پر کلام پیش کیا، مجھ پر یعنی اسلام پیش کیا، پھر کلام پیش کیا۔ تو کہنے لگے کہ میں حیران رہا، میں بڑے بڑے اشعار دوسرے جو شاعر گو تھے ان کے بھی پڑھتا رہا، اور میں خود بھی لکھتا رہا، خود بھی شاعر تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کی گفتگو سنتا رہا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑوں کی میں نے گفتگو سنی ہے، لیکن کہنے لگے کہ جیسی گفتگو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی دی، جیسا رس ان کی گفتگو نے میرے کانوں میں گھولا، میں نے زندگی گزر گئی کبھی ایسی گفتگو کسی کی نہیں سنی تھی۔ میں نے جیسا چہرہ مبارک ان کا دیکھا کہ جیسے کھلا ہوا گلاب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کبھی کسی ایسے شخص کا، بادشاہ کا، خوبصورت سے خوبصورت انسان کا چہرہ ایسا نہیں دیکھا تھا جیسے میں نے خوبصورتی ان کی دیکھی۔ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوا، دوسری بات کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، جو ہی انہیں گفتگو کی، ادھر وہ گفتگو کر رہے تھے، میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، جو جو گفتگو کر رہے تھے میرا دل
رب کے نور سے منور ہو رہا تھا، میرے سینے میں جو ظلمتیں تھی وہ ختم ہو رہی تھی، میرے دل کی جو سیاہیاں تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، ادھر میرے آقا نے گفتگو کو ختم کیا تو ادھر میرے دل نے سرکار کے قدموں کا جو ہے وہ رخ کر لیا اور کہا کہ میرے آقا علیہ السلام آپ مجھ کو کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شمار فرما لیں، آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا لیں۔ پھر کیا ہوا، اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا علیہ السلام میں چونکہ یہاں پر آیا تھا لوگوں کو شعر سنانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، میں نے کلمہ شریف آپ کا نہیں پڑھا تھا، اب آپ ایسے کریں، آپ مجھے جو ہے وہ مبلغ بنا دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دعا کی، حضرت طفیل بن عمر کو نبی پاک علیہ السلام کی دعا کے اثر سے اللہ نے ان کو صحابہ میں عالم دین بنا دیا، مبلغ بنا دیا۔ فوراً وہاں پر کوئی دیر نہیں لگتی کہ تم کسی دنیا کے بندے کو کہو اور ان کو کہو میرا یہ مسئلہ حل کر دو، کہے گا کل آنا، پرسوں آنا، فلاں دن آنا۔ کہا یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، ایک لمحے میں اسلام قبول کیا، دوسرے لمحے میں میرا رب ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے سینے کے کشادہ کر دیتا ہے۔ ادھر حضرت نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، مبلغ بن گئے۔ پھر کہنے لگے میرے نبی علیہ السلام آپ ایسے کریں کہ مجھے مبلغ تو بنایا ہے لیکن میری قوم کیسے میری بات مانے گی کہ میں واقعی ہی آپ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، آپ مجھے ایسے کریں کوئی نشانی عطا فرما دے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کریم نے ان کے پیشانی میں نور کو پیدا فرما دیا، نور پیدا۔ آج تو لوگ سرکار کے نور کے بارے میں بحث کرنے لگے، تمہیں کیا خبر، میرے نبی علیہ السلام کا جو کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے رب ذوالجلال تو اس کو نور والا بنا دیتا ہے، جو سرکار کا دماد بن جاتا ہے میرا رب تو ان کو نور والا بنا دیتا ہے، جو سرکار کے قدموں میں آ جاتا ہے میرا رب تو اس کو نور والا بنا دیتا ہے۔ وہ قرآن جو کسی پتھر کے اوپر سرکار کھڑے ہو تو اس وقت وہ قرآن 3 آیتیں جو ہے وہ اترے اور یا 4 یا 5 آیتیں اترے تو اس کو پھر پتھر نہیں صرف بلکہ پتھر نور والا پتھر کہا جاتا ہے۔ جس طرح جبل نور ہے تو سوچو تو صحیح، جس سینے کے اندر پورا قرآن نازل ہو اس ذات کے نور کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا نور والا ہوگا۔ تو حضرت طفیل بن عمر کے بارے میں سرکار نے جب دعا کی تو وہ نور نکل کر سرکار حضرت طفیل بن عمر کی پیشانی پہ آ گیا، چمکتا ہوا چہرہ جو ماتھا تھا وہ شروع ہو گیا۔ تو حضرت طفیل بن عمر کہتا ہے میرے نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ یہ جو میرے ماتھے کے اوپر یہ جو آپ نے نور جو ہے وہ رکھا ہے اللہ سے لے کر، تو میری قوم تو کہے گی دیکھو یہ کلمہ شریف پڑھ کے آیا ہے تو یہ تو اپنے چہرے کو ہی معاذ اللہ بگاڑ کے آ گیا ہے، تو وہ اس طرح مجھے تانے پھر میری بات کیسے مانے گی۔ میرے آقا علیہ السلام آپ اس کا کوئی اور حل فرما دیں۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات سنی سرکار نے تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے اس جگہ سے نور نکال کر حضرت طفیل بن عمر کے پاس ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے اندر منتقل فرما دیا تھا۔ کیا معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح آگے دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پوری کائنات کو روشنی دیتے ہیں اور رب ذوالجلال نے اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ کہا کہ یہ چمکتا ہوا چراغ ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے سرکار کو کہا گیا کہ تم چمکتا ہوا آفتاب ہو، سورج ہو، کہ جس طرح سورج دوسروں کو روشنی دیتا ہے، سورج جس طرح روشنی دیتا ہے، فرمایا میرے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو بھی روشنی دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ چراغ یقیناً اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے، چراغ کا ایک معنی چونکہ
سراج کا ایک معنی چراغ بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کے حوالے سے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ چراغ اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے اندر سے دھواں بھی نکلتا ہے، چراغ وہ ہوتا ہے۔ اور پھر چراغ کی ایک اور بھی ہے کہ اس کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ایسا روشن آفتاب بنا کے بھیجا ہے یا ایسا چراغ بنا کے بھیجا ہے جس کے اندر دھوئے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں تک دھوئے ختم ہوتے ہیں، یہاں پر تو ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہی روشنی آتی ہے۔ اس واسطے اب مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا پراپیگنڈے نہیں کیے، کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کے پاس وہ مکہ شریف کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس آدمی ابو جہل جیسے، وہ جس وقت آئے تو انہوں نے کہا اے ابو طالب بات یہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، اپنے بھتیجے کو کہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کا جو عقیدہ ہے بتوں کے بارے میں ان کو برا نہ کہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ بنایا جائے تو ہم ان کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا قول حتمی قول مانے، یعنی فیصلہ کرنے والا بادشاہ جو ہوتا ہے، یا وہ مال و دولت لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بڑی مال و دولت دیں گے، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے۔ حضرت ابو طالب نے جس وقت یہ بات ان کی سنی تو اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پاس بٹھایا، کہنے لگے کہ میرے بھتیجے جانتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں اکیلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب دیکھنا ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، شجاعت کا معاملہ دیکھنا۔ جملہ آگے کیا بولا؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جان یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ میں ان کو برا کہنے کے لیے رک جاؤں؟ تو کہنے لگے ہاں میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا جان اگر یہ مشرکین مکہ یعنی جو سرداران مکہ ہے اگر اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ آسمان کا سورج کھینچ کر میرے ایک ہاتھ کے اوپر رکھیں اور چاند کھینچ کر میرے دوسرے ہاتھ پر رکھیں تو میں پھر بھی رب کا حکم سنانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، پھر بھی آگے بڑھوں گا۔ اب ہر لحاظ سے مشرکین، وہ ابو جہل، وہ ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریک اور دیگر جو سرداران مکہ تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، حضور کو بجھانا چاہتے تھے۔ تو پتہ رب نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، میرے نبی علیہ السلام یہ آپ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے، یعنی اس نور سے مراد سرکار کی ذات ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں، کون؟ مشرکین کافر مکہ شریف کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ رب کا جو نور ہے وہ بجھ جائے، ختم ہو جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنے منہ سے بجھا دیں کہ ویسے ہی کلام سے اور جو چاہے ہم کریں۔ تو رب فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، رب فرماتا ہے کہ میرے نبی ہم اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اگرچہ کافر اس کو جتنا مرضی نہ پسند کریں، میرے نبی ہم آپ کی تبلیغ کو مکمل کریں گے، میرے نبی ہم آپ کی زندگی کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پورا کریں گے، یہ جو چاہے کرتے رہے، میرے نبی علیہ السلام آپ کے سر کا بال بھی یہ بیگا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی نور اللہ سے، نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں، یقیناً سراج کے جو معانی ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں وہاں پر ایک معنی آفتاب کا بھی ہے جو میں نے آگے بتایا بھی ہے،
لیکن ذرا یہ دیکھو کہ آسمان کے آفتاب میں یعنی آسمان کے سورج میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے سورج میں فرق کیا ہے؟ یعنی حضور کی ذات جو حضور کو سورج کہا گیا، سراج منیرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج ہونے کے لحاظ سے اور آسمان کا جو سورج سراج ہونے کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بلا آسمان کا جو آفتاب ہے وہ میرے نبی کے آفتاب سے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرے نبی سے مقابلہ کیسے کر سکتا؟ کیوں؟ اس لیے فرمانے لگے کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام دن کے وقت اگر کڑی دھوپ میں باہر نکلتے تو ہمارے آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسے نظر آتا کہ جس طرح کے آسمان کا سورج آقا علیہ السلام کے چہرے پر سیر کر رہا ہوتا ہے، سیر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا، بلکہ جو مشکات شریف کی حدیث شریف دوسری ہے اور جامع ترمذی کی شمائل ترمذی کے اندر یہ جو حدیث شریف موجود ہے اس میں تو یہ لفظ بھی موجود ہے کہ فرمانے لگے کہ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سراج ہونے کے لحاظ سے اگر ہم سے پوچھتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب آب و تاب میں دن کے وقت کڑی دھوپ لگی ہوتی، جب سرکار باہر تشریف لاتے تو آسمان کا سورج بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ یہ تھا معاملہ۔ اور پھر جہاں تک اب آسمان کا سورج کیا ہے، آسمان کے سورج کے بارے میں آپ جانتے کہ اس کی ایک ڈیوٹی ہے، صبح نکلتا شام کو وہ غروب ہو جاتا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس کی روشنی کو قید کروں، جس طرح دن کو روشنی ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ ہے کہ جس طرح یہ ٹیکنالوجی مشینریز آ گئی ہیں، یہ سولر ہوتے ہیں، یہ اس طرح، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وہ کام نہیں دیتا جو کام نبی کریم علیہ السلام کا سراج ہونے کے لحاظ سے چہرہ مبارک کام دیتا ہے۔ سرکار کی ذات تو ایسی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ اگر کوئی مس ہو جاتا رب اس کو بھی روشن کر دیتا، اور اس کی دلیل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، کیا ہوا؟ سخت تاریکی چھا گئی، آسمان پہ بادل تھے، ہوا ایسے کہ دو صحابہ تھے، حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک علیہ السلام کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہے تو آقا علیہ السلام کافی دیر تک ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ اب جانے لگے تو کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام تاریکی چھا گئی ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایسی روشنی نہیں ہے کہ جو روشنی کر کے یا نہ کوئی دیا ہے کر کے جو ہے وہ ہم اپنے گھر میں جائیں، اس کا حل کیا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ان کو عطا فرمائی، چھڑی لکڑی کی۔ جب وہ چھڑی عطا فرمائی، صحابہ کہتا ہے خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ چھڑی جب ہمیں سرکار نے دی تو چھڑی ایسے روشن ہو گئی کہ جس طرح آسمان کا سورج زمین کو روشن کرتا ہے اس طرح ہمارے رستے کو روشن کرتے۔ اور پھر آگے اس سے بھی بڑی بات کر گئے، کہنے لگے کہ جب وہ چھڑی لے کر گئے وہ رستہ ہمیں بتاتی رہی، روشنی دیتی رہی جس طرح چراغ روشنی دیتا ہے۔ کہتے ہوا ایسے کہ ایک ایسا مقام آ گیا کہ جہاں پر ایک صحابی نے ایک طرف جانا تھا، دوسرے صحابی نے دوسری طرف جانا تھا، لیکن کہنے لگے چھڑی ایک تھی، کرتے ہم اس کا کیا؟ کہنے لگے کہ پھر ہوا ایسے، ہم نے دوسری چھڑی کو پکڑا، وہ دوسری جو چھڑی تھی اس چھڑی کو وہ چھڑی کے ساتھ لگایا جو چھڑی ہمیں سرکار نے دی تھی۔ فرمایا اس چھڑی کی برکت سے اللہ نے دوسری چھڑی کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ اب یہ بھی تو وہ چھڑی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یا جس کے لیے سرکار دعا کر دیں یا سرکار کسی کو کوئی چیز کسی کی رہنمائی کے لیے یا اس ظلمت قدے کو روشن کرنے کے لیے اگر سرکار کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں تو رب کہتا ہے میں تو اس کو نور علی نور بنا دیتا ہوں، تم میرے نبی کے نور کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟
اب دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیرت کی کتابوں میں موجود البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابوں میں سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس چیز کو یہ بیان کرتی ہے، اور یہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے، وہ ڈاچی کتنی کمزور تھی، وہ جو آپ کے گھر کا چھت تھا وہ کتنا کمزور تھا، یہاں تک کہ کہنے لگی کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت دیا جلانے کے لیے میرے گھر میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا. کہتے دیا جلانے کے لیے کوئی تیل بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا، جس وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، کہنے لگی ما کننا نحتاج الى السراج من یوم اخذناہ لانہ نور وجہہ کان انور من السراج. کہنے لگی جب سے سرکار میرے گھر میں تشریف لائے ہیں پھر مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ ہمسائے میرے گھر میں آتے تھے اور آ کر دیکھتے کہ اے حلیمہ کیا وجہ ہے، تمہارے گھر میں تو کبھی دیا جلا ہی نہیں تھا، اگر جلتا تھا تو کبھی کبھی جلتا تھا کیونکہ تیرے پاس تو تیل بھی نہیں ہوتا تھا، اب ہر روز تمہارے گھر سے ہم دیکھتے ہیں رات کو روشنی نکلتی ہے، دن کو بھی روشنی نکلتی ہے، تیرا گھر کبھی بھی ظلمت کا دہ نہیں بنا، کبھی بھی اس کے اندر تاریکی نہیں چھائی، اندھیری راتوں میں